السلام علیکم. ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے امیزون اسکریپنگ کے ٹاپک پہ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہم پراپر کمپیٹر ریسرچ کی طرف جانے والے ہیں. میں نے کہا ایک تھوڑی سی نو ہاؤ آپ کو ایک امیزون اسکریپنگ سافٹ ویئر سے دے دیں. وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے کمپیٹر کو اپنی نچ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جب آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں اپنی نچ کو اور ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں پروڈکٹ کو، اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ کو اگر آپ اس کو مینولی مانیٹر کریں گے تو آپ کو بہت ساری ایفرٹ، بہت سارا ٹائم، بہت ساری انرجی چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی امیزون اسکریپنگ سافٹ ویئر اگر یوز کرتے ہیں تو وہ انرجی آپ کو روز کی بنیاد پہ نہیں چاہیے ہوتی. ایسے ایک سافٹ ویئر میں آپ سے انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہوں جو کہ بیسکلی تو ویسے تو فری ہے، اور کیونکہ آپ ایک آدھ پروڈکٹ کر رہے ہوں گے، ویسے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ایک ایڈوانس فنکشنز جو ہیں پھر آپ یوز نہیں کر سکیں گے اگر آپ پیڈ سبسکرپشن اس کی نہیں لیں گے. لیکن ان اینی کیس آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے، آپ فری لیں یا آپ پروفیشنل کاپی لیں اس کی. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹس آپ کو یوز کرتے ہوئے آپ امیزون کے سرپ کو اور پروڈکٹ ڈیٹیل پیجز کو اسکریپ کیسے کر سکتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. جی یہ پارٹس اب کھلا ہوا ہے. جب کھلتا ہے تو یہ اسکرین آپ کے سامنے آتی ہے. آپ اس کو نیو پروجیکٹ شروع کراتے ہیں. اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ آپ کو جو بھی آپ کا مین کی ورڈ ہے اس کو آپ جب جا کے امیزون کے اوپر آل سرچ میں جا کے ٹائپ کریں گے تو جو یو آر ایل اوپر آئے گا ٹاپ کے اوپر، وہ یو آر ایل آپ نے یہاں دینا ہوتا ہے. یہ جو ہائی لائٹڈ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اب اس پرٹیکولر کیس میں ہم لے لیتے ہیں جی گارلک پریس کو اگزامپل لے لیتے ہیں، اور گارلک پریس کا سال سرچ کا یو آر ایل ہم یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں یہ لوڈ کر دے گا جو اس کے ایکچوئل ریزلٹس ہیں اس وقت آرگینک آرڈر میں. اب آپ کے پاس آ گیا. اب یہ آپ کا پروجیکٹ یہاں سے اسٹارٹ ہو گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ آرگینک سرچ ریزلٹ جو فرسٹ پیج ہے اس کو اسکریپ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں. آپ جو جتنی بھی لسٹنگز آ رہی ہوتی ہیں ان کے پروڈکٹ ڈیٹیل پیجز کو اسکریپ کرتے ہیں. تو اس کو کرنے کا پروسیس بڑا سمپل سا ہے. یہ ویسے تو بہت اچھا سافٹ ویئر ہے، خود ہی آپ کو گائڈ کرے گا. اگر آپ تھوڑا سا ٹائم سے اسپینڈ کریں گے تو آپ کو اگر یہاں سے سمجھ اس ویڈیو سے نہیں بھی آئے گی تو اس کے اپنے ٹیوٹوریل سے آپ کو آ جائے گی. تو اس میں بس ایک دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جب یہ آپ شروع کرنے لگیں تو اسپانسرڈ پروڈکٹس جو ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں جو سرپ میں آ رہے ہیں، اور فرسٹ آرگینک لسٹنگ سے آپ اسٹارٹ کریں. تو اسٹارٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب یہ کھل جائے گا پیج تو آپ یہ پلس کا سائن وہ کریں گے تو آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پروڈکٹس کو فرسٹ پیج کے اوپر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ریزلٹس میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم نارملی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم کم ہوتا ہے اور ہم نے بہت سارے کمپیٹیٹرس کو اور بہت سارے کی ورڈس کو، مطلب ایک پروڈکٹ کے بھی کئی کی ورڈس کو ہم نے اسکریپ کرنا ہوتا ہے. تو ہم تو بیسیکلی ٹاپ 10 کو کرتے ہیں. لیکن آپ کیونکہ شروع کر رہے ہیں ابھی، ایک ہی پروڈکٹ آپ کے پاس ہوگی، تو کوشش یہ کریں کہ آپ پورے فرسٹ پیج کے ریزلٹس کو اسکریپ کریں. میں اس میں آپ کو پورے فرسٹ پیج کے ریزلٹ کو اسکریپ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. تو یہ کرنے کے بعد جب آپ کے پاس یہ سب مینیو کھلے گا تو اس میں سلیکٹ کو کلک کریں، اور اس کے بعد جو پہلی رزلٹ آ رہا ہے اس کے ٹائٹل کو کلک کریں. جب وہ ٹائٹل کلک کر لیں گے تو یہ اس کو اٹھا کے آپ کو یہاں شو کرنا شروع کر دے گا کہ یہ ایک ٹائٹل میرے پاس آ گیا. اب آپ نے کیونکہ پورے پیج کو کرنا ہے تو اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے. اس کا یہ کلک اینڈ ڈراپ والا قسم کا اس کا انٹرفیس ہے اس سافٹ ویئر کا. تو اب آپ دوسرے کو بھی اگر کلک کر لیں گے تو یہ پورے آپ یہ دیکھیں ایک سے یہ 42 اس نے سارے جو فرسٹ پیج کے اوپر آ رہے تھے اس ساروں کو اس نے اٹھا کے اسکریپنگ کے لیے ریڈی کر لیا. اور اس کے ساتھ اس نے کیا اٹھا لیا فوری طور پہ؟ نیم یعنی کہ ٹائٹل، اور یو آر ایل اٹھا لیا ان سارے لسٹ کا ان سے رزلٹ جو بھی آ رہے تھے. یہ نیچے آپ کو یہاں پہ اس کا پریویو بھی وہ دے رہا ہے کہ اس نے کون کون سا ڈاٹا کلیکٹ کر لیا. ہم اس کو نام دے دیتے ہیں گارلک پریس، کیونکہ ہم مین کی ورڈ ہے ہمارا گارلک پریس جس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں، اسکریپ کرنا چاہ رہے ہیں.
تو ہم اس کو گارلک پریس کا یہاں نام دے دیتے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں یاد رہنے میں آسانی رہے کہ ہم کس کی ورڈ کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے جی. یہ دینے کے بعد آپ انٹر دبا دیں. اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا انفارمیشن یہاں سے اسکریپ کرنی ہے. تو ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ ساری چیزیں اسکریپ کر لیتے ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں. تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار پھر اس کو پہلے اوپر والے کا پلس سائن آپ نے دبایا تھا اور اب یہ نیچے والے کا، کیونکہ آپ پروڈکٹ کے اوپر آ گئے ہیں، اب آپ نے پروڈکٹ سلیکٹ کر لیا تو اب پروڈکٹ سے آپ کی آگے بلڈنگ ہوگی. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں جیسے آپ پروڈکٹ کرتے ہیں سلیکٹ غائب ہو جاتا ہے تو یہ ریلیٹیو سلیکٹ آ جاتا ہے. ریلیٹیو سلیکٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے لسٹنگ سلیکٹ کر لی ہے اس کی کون کون سی چیزیں آپ نے اسکریپ کرنی ہے وہ اس کو گائیڈ کریں. اس کو فیڈ کر دیں ایک بار اور یہ خود ہی کرتا رہے گا. ریپیٹیٹیولی آپ اسکیجول بھی کر سکتے ہیں، دن میں 6 بار کرا لیں، 8 بار کرا لیں، 10 بار کرا لیں، جتنی مرضی بار کرا لیں آپ. تو یہ ریلیٹیو سلیکٹ آپ نے جیسے کلک کیا تو آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے ٹائٹل جو ہے وہ کلک کرنا پڑا کرے گا جب بھی آپ کو ریلیٹیوٹی قائم کرنا چاہیں گے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ پہلے اس نے ٹائٹل جا کے چیک کرنا ہے اور اس کے بعد جو چیز آپ نے اسکریپ کرنی. فرض کریں اس کیس میں کہتا ہوں جی پرائس اسکریپ کرانی ہے تو میں یہ پرائس کو کلک کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ سلیکشن 1 جہاں آ رہا ہے ہم اس کو یہاں پرائس کا نام دے دیتے ہیں. اس نے فوری طور پہ 39 انٹریز اٹھا لی ہیں. اس پیج کے اوپر 39 پروڈکٹس ایسے ہیں جن کے ساتھ پرائس آ رہی ہے، اس نے اٹھا لیا اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں کالم میں شو بھی ہونے لگ گیا. اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کی ریویو ریٹنگ بھی کرنی ہے تو دوبارہ یہ پروڈکٹ کی سلیکشن کے اوپر رکھ کے پلس پہ ایک بار پھر ریلیٹیو سلیکٹ کریں، ٹائٹل کو سلیکٹ کریں اور آپ اسے کہیں جی میں ریٹنگ اٹھانا چاہتا ہوں تو یہ ریٹنگ کے اوپر ایک بار کلک کر دیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں 40 پروڈکٹس کی اس کو ریٹنگ بھی ملی ہے، وہ اٹھا کے یہاں لے آیا. میں اس کو نام دے دیتا ہوں ریٹنگ کا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ہم آگے چل کے یہ آپ کو تھوڑا سلو آپریٹ کرے گا، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انٹرنیٹ اسپیڈ پہ، کیونکہ یہ بیسیکلی لائیو اس کا ریویو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب میں کہتا ہوں جی مجھے کتنے ریویوز آ رہے ہیں یہ بھی اسکریپ کرنے ہیں ہر لسٹنگ کے. تو پھر میں اسی طرح ریلیٹیو سلیکٹ کروں گا، ٹائٹل کو سلیکٹ کروں گا اور ریویوز کے اوپر کلک کر دوں گا. تو یہ آپ کے یہاں پہ آگے ریویوز، اب اس کو نیم کر دیں ریویوز 44 لسٹ ایسی ہیں جس کو اس کے اوپر ریویو ملا ہے وہ اٹھا کے لے آیا جی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہوں گے پریویو میں کہ ٹائٹل آ رہا ہے، کینونیکل یو آر ایل آ رہا ہے، پرائس آ رہی ہے، اس کے بعد پرائس کا یو آر ایل آ رہا ہے، اس کے بعد اس کی ریٹنگ آ رہی ہے آؤٹ آف 5 اسٹارس، پھر ریویوز آ رہے ہیں اور اس کے بعد ریویوز کا یو آر ایل آ رہا ہے. اب ہمیں نہ تو یہ پرائس کا یو آر ایل چاہیے نہ ہی ہمیں ریویوز کا یو آر ایل چاہیے. تو ہم کیا کریں گے، یہ پرائس کے ساتھ جو ڈراپ ڈاؤن ہے اس کو کلک کریں گے، اس میں دیکھیں گے پرائس یو آر ایل آ رہا ہے، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. اس طرح ریویوز کا بھی ہمیں یو آر ایل نہیں چاہیے، ہم اس کو ڈراپ ڈاؤن کریں گے اور یہ جو ریویوز کا یو آر ایل آ رہا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ 5 چیزیں تو میں نے اٹھا لیں. اگر آپ یہ شو ڈیٹا کریں گے یہاں پہ تو یہ ساری جتنے بھی اس کے اوپر ریزلٹس فرسٹ پیج کے اوپر ہیں ساروں کی انفارمیشن آپ کو پاپولیٹ کر کے دے دے گا. یہ دیکھیں یہ نیچے آپ اس کو اسکرول کرتے جائیں گے، یہ ساری جو جتنے بھی ریزلٹ ہیں سب کی انفارمیشن جو آپ نے اسکریپ کرائی ہے وہ ساری فوراً آپ کے سامنے آ گئی. میں کہتا ہوں جی چلو یار اتنا کر لیا، اب امیج بھی کر ہی لیتے ہیں. تو آپ پھر اس کو پروڈکٹ کے سلیکشن کو ایک بار کلک کریں گے اور آپ اس کو کہیں گے جی کہ مجھے امیج بھی دے دو بھائی مین، میں وہ بھی کراتا ہوں. تو اسی طرح آپ ریلیٹیو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ٹائٹل کو ایک بار کلک کریں گے اور اس کے بعد دوسرا کلک آپ مین امیج کے اوپر کر دیں گے تو ایک اور آپ کو سلیکشن دے دے گا جس کو آپ دے دیں مین امیج کا نام. ٹھیک ہے جی. تو اس نے اب مین امیج کا یو آر ایل بھی اس نے اٹھا لیا اور مین امیج بھی اٹھا لیا. تو میں کہتا ہوں کہ جی اس کے اندر مجھے مین امیج چاہیے لیکن اس کا یو آر ایل یہ دیکھیں نیچے آپ مین امیج آ رہا ہے یہاں پہ اور یہ ساتھ اس کا یو آر ایل بھی آ رہا ہے. میں کہتا ہوں مجھے اس کا یو آر ایل بھی نہیں چاہیے، ایکسٹرا پاپولیٹ چیزیں نہیں کرتے، اسکریپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو میں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو اب یہ میرے پاس ایک کنسالیڈیٹڈ صورت حال آ گئی. میں نے یہ چیزیں اس کے اندر سے اسکریپ کرائی ہیں. یہ 6 چیزیں، ایک اس میں ٹائٹل ہے، ایک اس میں کینونیکل یو آر ایل ہے اس کے بعد اس کی پرائس ہے، اس کے بعد ریٹنگ ہے، اور اس کے بعد ریویوز ہیں اور
साथ में मेन इमेज। अगर किसी क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो आगे जाके हम पीडीपी के ऊपर कर सकते हैं। जब आप ये कर लें, अब इसका ये मतलब है कि आपने पहला पूरा पेज उसको स्किम कर लिया है, ओवरऑल उसको आपने स्क्रैप कर लिया है, और वो डाटा सामने आपके शो भी हो रहा है। अभी इसको डाउनलोड, ये गेट डाटा करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ तक नहीं रुकते, हम जाके BSR भी हम करते हैं कैटेगरी के अंदर, और भी कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वक्त के साथ साथ, जो इसमें चेंज होने के कोई चांसेस होते हैं या जो मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, हम उनको भी स्क्रैप कराते हैं पेज डिटेल के ऊपर से, जो डिटेल पेजेस होते हैं प्रोडक्ट के, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होते हैं। तो ये सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, ये जब आप पूरा कर लेंगे सर्च जो है फर्स्ट पेज, तो आप ये 3 डॉट्स को क्लिक करें, इसको रीनेम करा लें, इसको आप लिखें सर्प, और साथ में इन कीवर्ड रख दें अपना, ताकि आपको याद रहे कि ये सर्प किस कीवर्ड का है। उसके बाद आप क्या करें कि जब ये हो जाए तो प्रोडक्ट के ऊपर जाएं और उसको कहें कि जी पहले हम ये रिलेटिव सेलेक्ट या सिलेक्ट के ऊपर काम करता है, हम क्लिक के ऊपर काम करेंगे। क्लिक बेसिकली आपको ले जाएगा एक नई विंडो में, जहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप नेक्स्ट पेज, यानी कि पेज 1 तो आपने कर ही लिया है, आप नेक्स्ट पेज करना चाहते हैं। तो हम तो नेक्स्ट पेज नहीं करना चाहते, हम तो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिटेल पेज को करना चाहते हैं। तो मैं उसको कहता हूँ नो, और उसके बाद वो कहेगा अच्छा फिर आप नया टेम्पलेट क्रिएट कर लें तो प्रोडक्ट डिटेल पेजेस को कर लें। मैं कहता हूँ हाँ चलो ये कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं PDP गार्लिक प्रेस, ये हम इसका नाम रख लेते हैं जी। हम इसको कहते हैं टेम्पलेट क्रिएटर। अब वो क्या करेगा, उठा के आपको, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे वो फर्स्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट के पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आपको उठा के ले गया, और साथ उसने ये एक नया टेम्पलेट, या पहले एक सिंगल टैब था, अब ये 2 टैब हो गए, आपको जनरेट कर दिया। जब आप यहाँ पहुँच जाएँ तो प्रोडक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन पे यानी कि चले जाएँ, ये जो नीचे आ रही होती है जो रिक्वायर्ड आपको चीज़ें चाहिए। अब यहाँ भी ये 25 टोटल चीज़ें आ रही हैं, 6 यहाँ पे हैं, 19 यहाँ पे हैं। मैं कहता हूँ ये सारी 19 को ही हम डिस्कस कर लेते हैं, इन लेबल्स को सारों को। तो मैं इनको क्लिक करा लेता हूँ और इसको भी करा लेता हूँ, और जिसको आपने कराना है उस पर क्लिक करते जाएंगे तो हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ टोटल ये 19 से ये हैं और 6 ये हैं, ये 25 के 25 उसने लेबल्स यहाँ पे क्लिक कर लिए। मैं इसको नाम दे देता हूँ लेबल्स का, ताकि मुझे याद रहे कि ये लेबल्स का कलेक्शन ही है। उसके बाद ये नीचे एक्सट्रैक्ट नेम आ रहा है, तो नेम तो हम पहले इस वाले उसके ऊपर हम एक्सट्रैक्ट करा चुके हैं, ये जो नेम था हमें इसकी दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ ये ड्रॉप डाउन में से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारे पास प्योरली लेबल रह गए, तो हम नेम को रिपीट नहीं कराना चाहते। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर से हम इंडिविजुअल चीज़ें कुछ उठा लें। अब इसका तरीका ये होता है कि आप सारे लेबल्स उठा लें और उसके अंदर से फिर जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट कर लें। उसको कलेक्ट करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक सेंटेक्स है जो आपको सेंटेक्स इसके अंदर राइट करना पड़ता है, जो मैच करता है बेसिकली आपके प्रोडक्ट लेबल को उसकी लेबल की कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन के साथ, वो आपको ऐड करना पड़ता है। उसका तरीका क्या होता है कि आप इसकी जब ये लेबल आ जाएगा तो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको यहाँ मिस करेंगे, ये जो स्टेप्स मैं आप करने लगा हूँ, तो आपका डाटा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। फाइनली ज़रा इसको ज़रा गौर से तसल्ली से देख लें, और अगर आप भूल जाएं तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अच्छा जी, अब आपने इसको वही फिर प्लस साइन को कराया और एडवांस में आप चले जाएँ, यहाँ पे कंडीशनल आ रहा है, ये कंडीशन आप सेलेक्ट कर लें तो वो आपको देखें इफ़ का मतलब कि कंडीशन आप देने लगें, वो पूछता है क्या कंडीशन हो, तो इसका ये सिंटैक्स होता है इसकी कंडीशन फिक्स कराने का या हंट कराने का। वो या कि जी डॉलर का साइन, ई, फिर डॉट, फिर टेक्स्ट, फिर डॉट, फिर कंटेन्स। आप उसको बेसिकली बता रहे हैं कि भाई मैं किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, पैरेंथेसिस और डबल कोमस, और उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेलेक्ट, ये देखें वाइट वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाइट वाले, ये 25 लेबल्स हमारे पास हैं, इनमें से कोई भी आप स्टडी कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो हम इंडिविजुअली स्टडी कराना चाह रहे हैं अब इस टाइम, और हम कहते हैं कि जी इस टाइम हमें स्टडी कर दो, तुम एसन उठा के दे दो हमें। तो डबल कोमास ऑफ और पैरेंथेसिस क्लोज, तो हमने ये इसको दे दिया। ये सेंटेक्स हमने इसको क्या दिया है कि जाए और इन 25 लेबल्स में देखे जहाँ भी एसन है वो उसको स्टडी करे जाके,
اور پھر اسی ایف کی کنڈیشن کے ساتھ والے پلس کو آپ کریں اور اس کا ریلیٹیو سلیکٹ آپ اس کو دے دیں کہ بھی وہ اگر اس کو مل گیا ہے تو اس کو کون سی انفارمیشن اٹھانی ہے. تو آپ ریلیٹیو سلیکٹ پہ کلک کریں اور جو چیز آپ میپ کرنا چاہ رہے ہیں ایسن کرنا چاہتے ہیں اس کو کلک کریں اور ساتھ میں جو اس کی ویلیو ہے اس کو ایک بار کلک کر دیں. وہ یہاں پہ ایڈ کر کے آپ کے پاس لے آئے گا کہ جی یہ ایسن کی انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی. آپ اس کو رینیم کر لیں ایسن کے اوپر. اب آپ چاہتے ہیں کہ جی میں ایک اور کنڈیشن ایڈ کر دوں. میں کہتا ہوں اس میں کسٹمر ریویو بھی اٹھا لیں. یہ دیکھ لیں نیچے جیسے ہی میں نے اس کو کیا تو صرف ایسن اٹھا کے وہ لے آیا یہاں پہ. تو اب میں کہتا ہوں جی اس کے ساتھ میں کسٹمر ریویو بھی اٹھا لیتا ہوں. میں ایک اور کنڈیشن ایڈ کرتا ہوں اور اب یہ کنڈیشن جو ہے اس کو فلفل کراتا ہوں اور اس کو میں لے جاتا ہوں مین ٹری کے نیچے تاکہ اس کے سب کنڈیشن نہ بنے, مین ٹری ہو. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جی اب تم جا کے اسٹڈی کرو اور جا کے ڈھونڈ کے لے کے آؤ $e text contains text dot contains parenthesis. میں کہتا ہوں جی کسٹمر ریویوز کو اٹھا کے لے آؤ. تو میں کسٹمر ریویوز ٹائپ کر دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں اب جائے اور کسٹمر ریویوز کو اٹھا کے لے آئے. اگر کوئی آپ کے سینٹیکس میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ آپ کو بتا دے گا. یہ سینٹیکس یہاں دیکھیں یہ لکھا ہے, یہاں بھی آ رہا ہے, یہاں بھی آ رہا ہے, اس کے اندر بھی آ جاتا ہے. 3 جگہوں پہ آ رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر کوئی باگ واگ اس طرح اسکرپٹ کا رننگ کا آ جائے تو اس کو کنٹینیو کر دیں, اٹ ول کیری آن. یہ بیسیکلی ہماری جو انٹرنیٹ سپیڈ ہوتی ہے نا اس کے اوپر بیسیکلی یہ سارا بیس کر رہا ہوتا ہے. یہ بگز آ جاتے ہیں اس وقت رن اپ میں. ویسے یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ فلالیسلی کام کرتا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا ہے تو. ٹھیک ہے جی. اب یہ کسٹمر ریویوز میں نے اس کو کہا کہ یہ جا کے اٹھا لے. اب میں اس کو میپ کرا دیتا ہوں اسی طرح سے ریلیٹیو سلیکٹ کرا دیتا ہوں اس کو کہ یہ کسٹمر ریویوز ہے, اس کے جب بھی تمہیں ملے تو یہ والی ویلیو اٹھا کے لے جانا, یعنی کہ ریٹنگز والی. ٹھیک ہے, اس کو میں یہاں پہ ریویوز کہہ دیتا ہوں کہ اس کا نام رکھ دیں. اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ٹیگ ہے, یہ مجھے بتا رہا ہے نیچے کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے سینٹیکس کے اندر. تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اس کے اندر کیا غلطی ہے. یہ دیکھیں یہاں میں نے ایک ڈبل کاماس مس کیا ہے. اب جیسے ہی میں اس کو کروں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا ایسن بھی آ رہا ہے, ریٹنگ بھی آ رہی ہے اور ریویوز کا URL بھی آ رہا ہے. یہ ریویوز کا URL ہمیں نہیں چاہیے تو ہم اسی ڈراپ ڈاؤن سے اسی طرح سے اس کو نیچے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف کاؤنٹ دکھا دو, URL کی ضرورت ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ URL یہاں سے نیچے سے ختم ہو گیا. اب میں اس کو کہتا ہوں جی ایک کنڈیشن چلو اور ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر, اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ چاہ کے ہمیں BSR بھی شو کر دیں. ہم BSR بھی اسکریپ کرنا چاہتے ہیں ساری لسٹنگس کی. تو جب آپ کے پاس آ جائے تو $e text dot contains parenthesis double commas best sellers rank double commas parenthesis close. یہ ہم نے اس کو دے دیا ایک اور ٹائٹل دی اور ہم اس کو کہتے ہیں اس کو بھی اس کنڈیشن کو بھی اپلائی کر دیں اور ہم اس کو مین ٹری کے نیچے لیبلز کے لے جاتے ہیں تاکہ یہ پراپر جگہ پہ کنڈیشن اپلائی ہو جائے. ہم اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہاں پہ. گھبرانا نہیں اگر آپ کی تھوڑی دیر ہو جائے اگر اس کو میپ کرنے میں تو ایسا کوئی نان ایشو ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ کبھی کبھی رسپانس بند کر دیتا ہے تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ لو جی میری تو ساری محنت ضائع ہو گئی. ایسا کوئی چکر نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے بیسٹ سیلر رینک کر دیا تھا, اس کو بھی ہم میپ کرا لیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں جی ریلیٹیو رینک. جب بھی تمہیں بیسٹ سیلر رینک ملے یہ بیسٹ سیلر رینک پہ ایک بار کلک کر لیں اور ساتھ میں اس کے
جو مین کیٹیگری کا BSR ہے وہ آپ سیو کرا لیں, اس کو BSR کا نام دے دیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ SN بھی آ گیا, ریویوز بھی آ گئے, اور آپ کے BSR بھی آ گئی. اور بھی کوئی انفارمیشن آپ نے یہاں سے کرنی ہے تو وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ آپ ایف کی کنڈیشن ایڈ کرتے جائیں گے اور وہ کر دیں. اس کے بعد آپ نے گیٹ ڈیٹا کا بٹن دبا دینا ہے, اور یہ آپ کے بعد 3 ٹیسٹ رن آ جائے گا, یہ رن آ جائے گا, اور ایک شیڈیول آ جائے گا. جب آپ ٹیسٹ رن کریں گے تو وہ صرف آن اسکرین ہی آپ کو رن کر کے چیک کر کے بتائے گا کہ آپ کے ٹریز سارے ٹھیک ہیں کہ نہیں. اگر آپ رن کا ٹیب ایڈ کریں گے, کلک کریں گے, تو وہ رپورٹ کو رن کرنا شروع کر دے گا, جو کہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے بعد میں CSV فارمیٹ میں, ایکسل فارمیٹ میں, یا پھر JSON میں, یا پھر API بھی کی بھی آپ کو مل سکتی ہے, API کی بھی. تو یہ تینوں چیزیں یوز ہوتی ہیں اسکریپنگ کے, یہ تینوں فارمز میں آپ تینوں چیزیں ایپ میں یوز کر لیں. API JSON یوز کر لیں اپنے کسی سافٹ ویئر میں جو کوڈ آپ نے لکھا ہو گئی, ہم یہ بھی یوز کرتے ہیں, اور CSV کر لیں. تو یہ CSV آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ ایکسل کی CSV ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ آپ کے کام آئے گی بیسیکلی آگے چل کے, جب ہم گوگل ڈیٹا اسٹوڈیو کے اندر آٹومیٹڈ اسکیڈول کر دیا کریں گے اسے ڈیلی, اور یہ آٹومیٹڈ ایک بار جو ہے آپ کے گوگل ڈیٹا اسٹوڈیو کے اندر جو ہے خود ہی پاپولیٹ کرتا رہے گا, اور آپ کے پاس ہسٹری بلڈ ہوتی رہے گی. آپ بھول بھی جائیں تو ہفتے کے بعد آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیں تو ساری ہسٹری وہاں پہ بلڈ ہوئی ہوگی گوگل شیٹس کے تھرو. تو ہم نے اس کو رن کر دیا, تو یہ رن ہونے کے بعد یہ اسکرین آپ کے سامنے آ جائے گی. تب یہ کمپلیٹ, اب یہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز کا پورا دکھانا شروع کر دے گا. اس نے سرو کر لیا اور اب ساری لسٹنگ 1 to 1 کر رہا ہے. اس کو کافی دیر لگتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کتنا آپ کا ڈیٹا ہو. تو کیونکہ اس پہ کافی ٹائم لگتا تھا, تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ایک ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے, اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرا دیتا ہوں یہاں اسکرین کے اوپر, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ بیسکلی اس فارم میں آپ کے سامنے آتا ہے. تو یہ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے جو اسکرین ہے آپ کی وہ چینج کرنی پڑے گی, یہ والی اسکرین مجھے کرنی پڑے گی. تو یہ دیکھیں جی, یہ میں نے اسکریپ وہی گارلک پریس کا پہلے سے چلا کے ایک آپ کے لیے رکھا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو آسانی. ابھی آپ اس میں دیکھیں کہ جو چیز ہم نے سلیکٹ کی تھی, یہ ٹائٹل آ رہا ہے, پہلے یہ ٹائٹل ہے, اس کے بعد اس کا کینونیکل URL آ رہا ہے, یہ کینونیکل URL ہے جو ہم نے اٹھایا تھا, اسکریپ کیا تھا, وہ آگے پاس آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی جو پرائس ہے وہ آ رہی ہے, اس کے بعد جو اس کی ریٹنگ ہے وہ آ رہی ہے, جو آپ نے سرو کے اوپر چیزیں کرائی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو. اور یہ ٹوٹل یعنی کہ ریویوز ہیں, یہ ریٹنگ آ رہی ہے. اس کے بعد مین امیج کا URL آپ کے پاس آ رہا ہے. اس کے بعد انڈیویجولی جو چیزیں آپ نے کرائی تھی, فرض سے میں نے اس وقت کرایا تھا مینوفیکچر بھی دیکھنا ہو تو مینوفیکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. SN علیحدہ سے آپ کے پاس آ گیا, PSR آپ کے پاس آ رہی ہے, ڈیٹ فرسٹ اویلیبل آپ کے پاس ہے. تو جو بھی فیلڈ آپ کہیں, طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو اسکرین کے اوپر شو کیا. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی چیز. اب نیکسٹ جو ویڈیو میں اس کے اوپر بناؤں گا وہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو ہم اسکریپ کیا ہوا ڈیٹا ہوتا ہے, اس کو ہم میننگ فل وے میں گوگل ڈیٹا اسٹوڈیو کے اندر کس طرح سے آٹومیٹڈ انداز میں جو ہے وہ نیچ کو مانیٹر کرتے ہیں آنے والے دنوں میں. اور وہ جب اویلیبل ہو جائے گی ویڈیو تو اٹ ول میک لاٹ آف سینس ٹو یو. تو اس دیکھیں, اب جو پروفیشنل ایجنسیز کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیومن لیبر کے اوپر کم کام کرتے ہیں, آٹومیٹڈ چیزوں کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں, تو اس کے لیے سلوشنز آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں. تو ہم نے بھی اسی طرح سلوشن ڈھونڈا اور ہم اب یہی یوز کرتے ہیں ریگولرلی. تو ہوپفلی دس ول بی اے یوزفل ویڈیو فار یو اینڈ نیو ٹو یو نالج ایز ویل. تو تھینک یو ایوری بڈی, آئی ہوپ کہ یہ آپ کے کام آئے گی. تھینک یو.